نیو آئیڈیا. اگر اسٹیٹک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کوئی کنسولیڈیٹڈ اور سالڈ پروپوزل یا تھیوری یہ اس کے جواب میں نہیں دے سکا. البتہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے اس کنسیپٹ کو رد کر دیا. پھر 1929 میں 29 میں جو میں نے بتایا ایڈون ہبل نے پھر وہ آئیڈیا دیا کہ کائنات جو ہے وہ فکسڈ اور ان چینجنگ نہیں بلکہ یہ کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ ہے، وہ جو میں نے پہلے آپ کو بیان کر ایڈون ہبل نے 29 میں دیا اور پھر میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دیا اپ ٹل 65 کنفرم ہو گیا یہ رابرٹ ولسن اور پینزیاس کے ذریعے. اور انہوں نے ڈسکوری کیا کی؟ کازمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی. کازمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن یہ ڈسکوری تھی. کازمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے ذریعے انہوں نے کہا یونیورس بگین فرام اے سنگل اینٹیٹی وچ دے نیمڈ مائنیوٹ کازمک ایگ. اس سنگل اینٹیٹی کو انہوں نے مائنیوٹ کازمک ایگ کا نام دیا. سم تھنگ، اب یہ بریف ہے اس کی، سم تھنگ وچ واز کیرنگ ٹریمینڈس انرجی. اس کے اندر بڑی ٹریمینڈس انرجی تھی اس سنگولیرٹی میں، اس مائنیوٹ کازمک ایگ میں، اس سنگل یونیک میس میں ٹریمینڈس انرجی تھی اس کے اندر. It suddenly burst and resulted in the creation of different strata. وہ برسٹ ہو گئی وہ میس اور مختلف ٹکڑے اور پارٹس اس کے سپلٹ ہو گئے اور وہ اس انرجی کے زور سے تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کرنا شروع کر گئے. and they are still going on. different strata of this universe and later different galaxies were formed. اور ان میں سے پھر بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے گلیکسیز بنتی چلی گئیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہے پکچر. اور یہ کہا کہ جو 4 ڈیفرنٹ بیسک فورسز بھی وجود میں آئیں اس کے ساتھ، ان میں تھی اس وقت گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز اور ویک نیوکلیئر فورسز. یہ جو 4 بیسک فورسز ہیں یہ اسی پروسیس کا آؤٹ کم ہے. یہ انہوں نے تصور دیا کریشن آف یونیورس کا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایکسپینشن کے پروسیس کا. یہ اس وقت کی لیٹسٹ ماڈرن سائنس کی اچیومنٹس. اب کمنگ ٹورڈز قرآن. 14 centuries before a book is revealed on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Just 14 centuries before, in the days of ignorance, in the days of darkness, there is no light of science, no laboratories, no scientific experiments, no scientific ideas, no analysis, no comparative studies to be conducted. Absolute darkness. In that particular situation, Quran is being revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he himself has never gone to any school, to any institution to get any kind of the scientific knowledge. He is known to be an ummi. امی کا معنی بھی بتا دوں، یہ بڑی گستاخی ہے کہ کوئی امی کا معنی ان پڑھ کہے. کیا؟ illiterate یا ignorant؟ absolutely no. امی کا معنی ہے ایکچولی کہ جو کسی سکول میں جا کے نہ پڑھا ہو. محض ان پڑھ ignorant illiterate کہنا ظلم ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے. امی کا معنی ہے جو کسی دنیا کے ٹیچر یا کسی اکیڈمی، کسی انسٹیٹیوشن، کسی سکول میں نہیں پڑھا، دنیاوی طریقوں سے جو نہیں پڑھا وہ امی ہے. اور جانتا سب کچھ ہے تو پڑھا کہاں سے ہے؟ صرف اللہ سے پڑھا ہے. صرف جب امی کا لفظ رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے، اس کے مختلف استعمالات کے ساتھ معنی بدل جائیں گے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے رسول، ہم نے تمہیں وہ سارا علم سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. تو اللہ جب خود سکھا رہا ہے تو جس کو اللہ سکھائے وہ اسے ان پڑھ، illiterate اور ignorant کہنا انتہائی ظلم ہے. وہ کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، دیٹس آل. اس لیے یہ امی ہے. اللہ نے اس کو سارا علم عطا کر دیا ہے تاکہ کوئی اس کا ٹیچر ہونا کلیم نہ کرے. اس کا ٹیچر صرف اللہ ہے اور وہ ساری کائنات کا ٹیچر ہے. پھر جب قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اللہ نے پڑھا دیا یا نہیں پڑھایا؟ جب اللہ نے فرمایا پڑھیے، پہلے لفظ میں جو پہلی وحی آئی فرمایا اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور پھر آگے سائنٹیفک ریئلٹیز کے چیپٹرز کھول دیے، سائنس کے ابواب کھول دیے، اس میں فرمایا پڑھیے. تو رب پڑھا رہا ہے.
تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، پھر رب نے پڑھا دیا. تو جس رسول کو رب نے پڑھا دیا، اب امتیوں کو حق نہیں کہ معاذ اللہ اس کے لیے لفظ ان پڑھ استعمال کریں. نہیں، امی تو ہیں، امی تو شان ہے، مگر اس کا معنی ان پڑھ نہ رہا. مطلب یہ ہوا کہ جو کسی غیر استاد سے، دنیاوی استاد سے اور دنیاوی طریقوں سے نہیں پڑھا، اس کو اللہ نے پڑھایا ہے. اقرا کا لفظ بول رہا ہے، پڑھیے، تو اللہ نے پڑھا دیا ہے تو وہ پڑھا ہوا ہو گیا اور وہ تعلیم یافتہ ہو گیا. علمہ کا معلم، میں نے دو لفظ استعمال کیا، ہم نے آپ کو تعلیم دے دی ہر اس شے کی جو آپ نہ جانتے تھے. تو وہ کنڈیشن تھی بیفور ریولیوشن. ریولیوشن نے وہ سارے خلا پر کر دیے. تو اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور یہ آیت آ رہی ہے اور ارشاد ہو رہا ہے about creation of universe. Now we are talking of that singularity, zero volume singularity, یا minute cosmic egg, یا unique mass. اس کی بات اب قرآن کرتا ہے 14 صدیاں قبل. اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کائنات کی تخلیق کے یہ آئیڈیاز ہوں گے. ان السماوات اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ قرآن مجید کی آیت. فرمایا یہ سورہ انبیاء، سورہ انبیاء 21 اور ورس نمبر 30. فرمایا indeed the heavens and the earth were fused into a singularity. یہ قرآن کہہ رہا ہے were fused into a singularity, were fused into a primary single mass, a unique mass, whatsoever name you may give it. But کانتا رتکن، میں رتکن کا معنی بتاتا ہوں، وہ دونوں آپس میں ایک فیوزڈ ہو کر ایک میس کی شکل میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، then we separated, segmented and splitted them out. ففتقناہما، then we splitted them out, separated them out, we fragmented them out. اب قرآن مجید کا یہ پورا کا پورا بیان اس کو واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ساری کائنات they existed کانتا رتقا، they existed in the form of a single mass, or they were fused into a single mass. Then we fragmented them, separated them, splitted them. ان دو لفظوں کا ذرا معنی رتق اور فتق کا مفہوم سمجھنے سے متعلق. یہاں ایک جگہ پر میں نے اس کی ڈیٹیل کو لیا، رتق اور فتق کو. رتق کا جو ٹرم ہے رتق اور فتق، یہ دو ٹرمز ہیں. رتق اس کا مطلب ہے the word rat means to fuse, to bind together, to make it a homogeneous mass, to make it a singularity, to make it a confused unique mass. رت دو چیزیں آپس میں مل جائیں اس طرح کہ وہ ایک میس بن جائے، اس کو کہتے ہیں راتاقا. اور فتقا، ففتقناہما، فتق it is the antonym of رتق، یہ اس کا برعکس ہے. it means an action to break, to diffuse, to separate, an action to split or to explode. یہ فتق کہتے ہیں. کانتا رتقن، the whole spatial state of the universe, they existed in a form of a ratq, single mass. ففتقناہما، اور ہم نے ان کو سپلٹ کر دیا، ان کی فریگمنٹیشن، سیپریشن ہو گئی. قرآن مجید نے ایک یہ، اور اسی پر میں سورۃ الفلق کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ، اور اس کی اس تفسیر کی طرف توجہ نہیں گئی ہے، موسٹلی کسی مترجم اور مفسر کی نہیں گئی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ جس ترجمے کو بھی اٹھا کے پڑھیں گے اس میں قل اعوذ برب الفلق، فلق سے مراد لکھا ہوگا پری ڈان، یعنی صبح کا، جی صبح کا رب، جی پو پھوٹتی، میں بھی بتانے والا ہوں. صبح کا جو انفجار ہے، پو پھوٹنا، اس پو پھوٹنے اس وقت کا رب، فجر پھوٹنے کا رب، صبح کی روشنی کے جو پھوٹ نکلنے کے وقت کا رب، یعنی اس کا تعلق جتنا بھی بیان کیا گیا سن شائن کی طرف، یا ڈے بریک کی طرف، یا ڈان کی طرف، جو ڈارکنس میں سے ڈان پھوٹتی ہے، اس کا معنی ہے فلق. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے معنی بھی بیان کیے ہیں مترجمین نے، ان میں ایک بھی ریئل معنی نہیں ہے، میٹافوریکل ہے. I hope you understand the difference between real and metaphorical. حقیقت اور مجاز، وہ حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے.
فگوریٹو سینس میں اور مجازی میٹافوریکل سینس میں لیے گئے ہیں. کیوں؟ کو پھوٹتی ہے یا صبح طلوع ہوتا ہے اس کا رب کہا. تو نہ فلک کا اصل معنی سورج کا پھوٹنا نہ پو کا پھوٹنا ہے. یہ معنی کہاں سے لیا؟ یہ مجاز ہے. فلک کا معنی سپلٹنگ ہے. فلک کا جو ریئل معنی ہے، ایٹیمولوجیکل میننگ آف فلک، فلقہ اور فلک، اس کا معنی ہے دی پروسیس ایکشن آف سپلٹنگ، دی ایکشن آف ایکسپینشن، دی ایکشن آف ایکسپلوژن، دی ایکشن آف سپلٹنگ، ایکشن آف فریگمنٹیشن. کسی چیز کا تیزی سے پھٹنا یا تیزی سے پھوٹنا، اس کو فلک کہتے ہیں عربی زبان میں. پھر اس اصل لغوی حقیقی معنی کی روشنی میں لغت کی کتابوں میں ہی پھر مجازی معنی، پھر یہ لفظ ہوتا ہے کہ اس معنی میں استعمال ہونے لگ گیا.